کل علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک انٹرویو ہوا اور اس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ تنقید کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر، تو اسی پر یہ ریئیکشن کے لیے کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کے شکر گزار ہوں کامران صاحب. سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا سر، کل علی امین گنڈاپور صاحب نے ذرا سخت باتیں کر دی ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کردار بھی دیکھ لیا جو 26ویں آئینی ترمیم کے دوران رہا، اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے، آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اس وجہ سے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ ملنا مجبوری ہے ان کی، ادروائز کوئی اور ایسی کوئی خواہش یا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ملا جائے. ریئیکشن آپ کا سر؟ انہوں نے کہا کہ چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ، تو چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ تو پھر اسی لیول کے لوگ ہی ملتے ہیں نا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی ٹاسک دیا گیا ہے علی امین صاحب کو، اور کسی ایسے نے دیا ہے اس کو ٹاسک جہاں وہ جایا کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، جن پگڈنڈیوں سے وہ چل کے جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور اپنے ورکرز کو جو ہے تنہا چھوڑ جاتے ہیں مرنے کے لیے اور مار کھانے کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ ٹاسک ان کو دیا گیا ہے کہ اس کو سبوتاج کر دے. ویسے بھی جو ہے وہ تو جب تک معاملات اسی طرح سے اسٹیٹس کو کی صورتحال میں چلیں گے تو علی امین جو ہے وہ ان کے بینیفیشری ہیں. تو بینیفیشری چاہے گا کہ اسٹیٹس کو رہے تاکہ ان کا معاملہ چلتا رہے. تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ اگر اسی طرح سے چلانا چاہتے ہیں 100 دفعہ چلائیں، ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. بہرحال انہوں نے ایک بری زبان استعمال کی ہے، مگر جو آدمی جس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے وہ اس کے اندر کا اظہار ہوتا ہے، وہ ان کا اندر باہر آ رہا ہے. کامران صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. آپ کہہ رہے ہیں علی امین کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، تو سر یہ ٹاسک کیا پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیا گیا یا کہیں اور سے ان کو ٹاسک دیا گیا؟ اور اگر ٹاسک دیا گیا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، مقاصد کیا ہیں اس کے؟ ایسا ہے کہ علی امین صاحب کے حوالے سے اکثر جو ہے یہ اطلاع آتی رہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اسلام آباد میں چھوڑ کے خود ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور جہاں وہ ادھر ادھر ہونے کے حوالے سے جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے شاید کہ وہ کہاں گئے تھے اور کہاں غائب رہے تھے اور کتنے گھنٹے غائب رہے تھے. تو ایک تو امکان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹاسک ان کو وہاں سے ملا ہو، اور دوسرا وہ ان کے اپنے چونکہ مفادات کا سوال ہے، وہ شاید وہ مفاد جو سمجھتے ہوں کہ کوئی پارٹیاں آپس میں نزدیک آئیں گی یا کوئی ایسی کوئی جوہری تبدیلی آ گئی تو اس کے نتیجے میں ان کا اقتدار ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے پروڈلانگ کریں اس معاملے کو. تو ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ وہ یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. اسٹل جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، مگر وہ جب دوسروں کے اگینسٹ جو ہے، دیکھیں آپ لوگوں کا جو سر آپ کا جو اتحاد بن رہا ہے، لائے بن رہا ہے، وہ اس وجہ سے بن رہا ہے کہ آپ لوگ مرکز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ وہاں سے حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. تو اس سے علی امین گنڈاپور صاحب کی نشست کو، ان کی سیٹ کو کیا مسئلہ ہوگا سر؟ ہم بات یہ جب الیکشن کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ ہم بات کریں گے یا بات کر رہے ہیں تو پورے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور جب آپ پورے پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا بھی آتا ہو تو ان کو اپنے حوالے سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو جب مولانا کی پارٹی کی طرف سے یہ سمجھا جائے ان کے ہاں کہ وہ ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ان کے اقتدار کو، تو پھر خام خواہ جو ہے نا وہ چاہیں گے کہ کسی طرح سے مولانا پرے رہیں. تو یہ نیچرل ہے، ان کا دونوں باتیں نیچرل ہو سکتی ہیں. ان کا ماضی بھی جو ہے نا وہ کچھ چیزوں پہ جو ہے نا سر آپ کا جو بڑا کانفلکٹ ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ یہی ہے نا کہ کے پی کے میں بھی وہی سب کچھ ہوا ہے جو باقی ملک میں ہوا ہے، تو وہاں پر بھی دھاندلی کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. تو آپ کو جو آپ کی نشستوں کے اوپر اعتراض ہے ان میں کیا ایک نشست پھر علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی ہے؟ علی امین صاحب کے حوالے سے ایسا ہے کہ جب ہم اعتراض کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک نشست کی بات نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اگر سیٹیں ڈسٹرب ہوتی ہیں تو وہ پورے صوبہ خیبر پختونخوا بالکل مجھے معلوم ہے سر کہ صرف ایک نشست نہیں ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جن پہ آپ اعتراض کرتے ہیں ان پہ علی امین کی نشست بھی شامل ہے، ان کی اپنی نشست بھی شامل ہے. تو وہ پرابلم کہیں پہ اور ہے. وہ جو بری زبان استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ موجود ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جن کے وہ رول پہ ہیں.
سر آپ کل بھی میں سن رہی تھی تو آپ یہی بتا رہے تھے کہ آپ نے کچھ معاملات لکھ کر بھی دیے پاکستان تحریک انصاف کو، یہ کہاں کہاں پر رفٹس ہیں یا کیا معاملات کو حل ہونا چاہیے کس طرح سے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. تو بیسک رفٹ جو ہے وہ آپ کی ابھی تک کے الائے نہیں بن پا رہا ہے، وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں یا پارٹی ہے؟ ایسا ہے کہ ہم شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتے. علی امین جو ہے وہ ہمارے لیے کہیں پہ میٹر نہیں کرتا. ہم اس طرح کی ان کے حوالے سے کسی بات کا شاید جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے. مگر یہ اصول کی بات ہے کہ دھاندلی اگر ہوئی ہے تو پورے ملک میں ہوئی ہے، اور ملک میں جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا بھی شامل ہے. جو اصول باقی ملک میں ہوگا وہی خیبر پختونخوا کے لیے بھی ہوگا. بالکل ٹھیک. کامران صاحب بہت بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے. صاحب ذرا اس پر اپنا جواب تو دے دیجیے گا سر. JUIF کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک اتحاد بن جائے، لیکن چاہے وہ وزیر اعلیٰ بات کر رہے ہوں یا آپ کی پارٹی کے اندر سے کسی قسم کے کوئی ریمارکس آ رہے ہوں، تو اس طرح سے تو پھر اتحاد نہیں بنتے سر. نہیں، جہاں تک KPK کی گورنمنٹ کا تعلق ہے، KPK کی حکومت عمران خان کی امانت ہے. وہ اگر کسی شخص کی اپنی کوئی بھی وشز ہوں یا ان سب چیزوں کو اوور رائڈ کرتی ہے، جس وقت عمران خان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو سارے باہر ہوں گے اقتدار سے. اس طرح نہیں ہوئے گا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مرکز کی حکومت چلی جائے، پنجاب کی چلی جائے اور KPK سسٹین رہ جائے. جب ڈیمانڈ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا تو پھر پورے پاکستان میں الیکشن کی ڈیمانڈ ہے. JUI کا اپنا موقف ہے، اس موقف کا ہم احترام کرتے ہیں، اس موقف کو ہم سن بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جہاں جہاں ان کی الیکشن پٹیشنز ہیں، ان کے کنسرنز ہیں، وہ سامنے لائیں. اسی چیز کے لیے تو ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ملک میں آئین بحال ہوئے، اس ملک میں اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا اس پلیٹ فارم پہ کیا جائے گا. اب ظاہری بات ہے کہ فارملی اس وقت JUI الائنس کا حصہ نہیں بنی کیونکہ مولانا صاحب خود ملک سے باہر تھے، اور اب PTI کی ڈیلیگیشن کی کوشش بھی یہی ہے کہ اس دوران رمضان کے مہینے میں آپ کے وزیر اعلیٰ جو عمران خان کی نمائندگی کرتے ہیں KPK میں، وہ چھوٹی پارٹی کہہ رہے ہیں، اور ایک لفظ جو میں نہیں اس کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ کامران صاحب نے خود ہی کہہ دیا، چھوٹی پارٹی چھوٹے لوگ. تو یہ صرف علی امین صاحب کے جملے ہیں یا یہ پوری پارٹی کو ایک کاس کیا ہے انہوں نے اس پہ؟ نہیں، دیکھیں، پارٹیوں کے حجم میں فرق آتا رہتا ہے. الائنسز پہلے بھی بنتے رہے ہیں. اگر نواز شریف کے خلاف GDA کا الائنس بنا تھا، اس میں تمام طرح کی پارٹیاں تھیں. پارٹیاں اس طرح کی بھی تھیں جو پارلیمان میں نہیں بھی تھیں. اب پارٹی کو آپ کس طرح سے چھوٹی پارٹی کوانٹیفائی کرتے ہیں، یہ تو آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ سائز وائز اگر عددی تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت جو ہے نا PTI کی اپوزیشن الائنس میں اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کی گئی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں بات کس کانٹیکسٹ میں کی گئی ہے، کیونکہ اگلا جملہ بھی ساتھ میں ایڈ آن کر دیا گیا نا. ساتھ ہی موجود رہیے سر. میں چاہ رہی ہوں ہم KPK کی طرف آ گئے ہیں نا، تو ذرا پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. پہلے میں ذرا بیرسٹر صاحب سے پوچھ لوں کہ پرویز خٹک صاحب بیسکلی آئے کہاں سے ہیں، ان کی چوائس کہاں سے ہے، کیونکہ سر ان کے حوالے سے نا بڑی کنفیوژن ہے. میرے پروگرام میں 2 مختلف سے جب ہم نے بات کی، ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی، انہوں نے کچھ اور کہا، بلال صاحب موجود تھے، انہوں نے کچھ اور کہا. ذرا وہ سنیے، پھر آپ مجھے کلیئر بتائیے گا کہ وہ کہاں سے آئے، کون ہے وہ. یہ چوائس کس کی ہے، میاں صاحب کی ہے، شہباز شریف صاحب کی ہے؟ کابینہ کے جو بھی فیصلے ہیں جی، وہ پرائم منسٹر صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، اور ہمارے پارٹی قائد، پارٹی پریزیڈنٹ نواز شریف صاحب کا پروگیٹو ہے. یقیناً جو بھی کابینٹ کے اندر ایڈیشنز ہوئے وہ ان دونوں نے ہی فیصلے کیے. نون لیگ سے پرویز خٹک صاحب کا تعلق نہیں ہے. صرف PMLN کی اگر گورنمنٹ ہوتی تو وہ کیبنٹ کا حصہ نہ ہوتے. سر کون درست ہے ان میں سے، مشیر یا وزیر؟ کرن صاحب بھائی، یہ دونوں ہی درست ہیں. اور اس لیے میں یہ کہوں گا کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ان کی ایک اپنی پارٹی ہے، ان کا PTI سے تو تعلق نہیں ہے، جو مین PTI پہلے ان کی سیاسی جماعت. ان کی پارٹی بھی تو کوئی نہیں ہے سر. نہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے. نہیں وہ تھی. دیکھیں ابھی میں وہ چھوڑ دی سر، وہ ختم کر دی تھی. چلیں اگر ختم بھی کر دی ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ فی الوقت جو ان کی انکلوژن ہے کیبنٹ میں، سب سے پہلے تو یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. ہو سکتا ہے آپ جس پارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کا مجھے نہ پتا ہو. نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ رانا صاحب نے دیگر کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ان کی بھی پارٹیاں ہیں، جو سینیٹر بنے ہیں آزاد بھی، ان کی بھی پارٹیز ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ وہ کاف کے ٹکٹ پہ آئے. وہ کاف کے ٹکٹ پہ آئے. یہ رانا صاحب نے خود کہا کہ کاف لیگ والوں نے ہمیں کنونس کیا اور اس پہ پھر ان کو پنجاب میں PMLN نے ووٹ نہیں دیا انہیں. جی نہیں، جو کاف لیگ کے جو سینیٹرز ہیں ان میں بالکل یہ انہوں نے پرپوز کیا. میں آپ جو پرویز خٹک صاحب کی آپ نے بات کی، میں اس پہ آپ کو واضح طور پہ بتایا تو سب سے پہلے تو یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. وزیر اعظم نے کس کو کابینہ میں شامل کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، انہوں نے ان کو شامل کیا.
اس کی وجوہات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کے پی صوبے کی جو حکومت 110% ناکام ہو چکی ہے اپنے امن امان کو قائم کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے، کیونکہ وہ صوبے کے سی ایم بھی رہ چکے ہیں اور وہ ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں. یعنی کے پی میں امن جو ہے وہ پرویز خٹک قائم میرے خیال سے وہ مشاورت کے طور پہ جو مشورہ وغیرہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے اگر کرنا ہے، جو کیونکہ وہ کابینہ کا حصہ ہیں، انٹیریئر افیئرس کو دیکھ رہے ہیں، انٹیریئر منسٹری کو نہیں، انٹیریئر افیئرس، تو وہ صوبے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک ویلیوبل انپٹ ہوگی اس تمام تر معاملے کے اوپر. پی ٹی آئی سے بھی اب پرویز خٹک صاحب ڈیل کر رہے ہوں گے، صوبائی حکومت سے بھی پرویز خٹک صاحب ڈیل کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا آفس بھی وہی ہے نا. پی ٹی آئی سے تو وہ ڈیل کرنے والی، وہ تو خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے. وہاں پہ صوبے میں جو ایک ٹیررزم کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک اس کی لہر میں تیزی آئی ہے، تو وہ اس حوالے سے مختلف، کیونکہ ان کا ایک تجربہ رہا ہے ایز فارمر سی ایم جو کے پی کے رہے ہیں، تو اس میں میرے خیال سے ان کی ایک ویلیوبل انپٹ ہوگی وزیر اعظم کو جو بھی ایڈوائز دیں گے. آپ لوگ کہتے ہیں ویسے کہ باقی سارے پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کا کوئی بھی نہیں آتا، جب احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں سارے کے سارے کے پی سے. اب عید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں احتجاج کرنے کا، تو کیا ان کو روکنے کا ٹاسک بھی انہی کے پاس ہے؟ میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے جب تک مولانا صاحب سے اتحاد نہ ہوا، پی ٹی آئی والے بالکل سڑکوں کا رخ نہیں کریں گے، اور جب تک علی امین گنڈا پور صاحب بصیت سی ایم کے پی کے ہیں تب تک یہ اتحاد تو مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور اس کی جو تصدیق تھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یا ان سو مینی ورڈز وہ کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ابھی کر چکے ہیں. تو یہ بات اسی طرح ہی ہے، یہ نہ ہونے والی یا ناممکن باتیں ہیں، کیونکہ مولانا صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے، میں نہیں سمجھتا اپنا کندھا دیں گے، اپنی اسٹریٹ پاور دیں گے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ وہ آ کے یہاں پہ شور شرابہ. آپ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے ہی نہیں جب تک کہ یہ موجود ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب.